عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بہت قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے۔ آمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سی آیت میں بہت ہی عام ترین مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ روز محشر قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم منصب مقام محمود، جسے احادیث میں شفاعت کبریٰ بھی کہا گیا ہے، اس حوالے سے ایک نہیں بلکہ 20 احادیث موجود ہیں کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء میں سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دنیا میں ایک ممتاز اور ایک تمام نبیوں میں سے باکمال مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا، سارے نبی شان والے ہیں، سارے نبی عظمت والے ہیں، لیکن مراتب کے اندر جو تقسیم ہے وہ اللہ کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ فضیلت جو اللہ کی طرف سے ملی ہے سارے انبیاء میں سے اگر امام الانبیاء کسی نبی کو اللہ نے بنایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہاں تک بس نہیں، دنیا میں یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فوقیت، یہ درجہ، یہ فضیلت یہ برقرار رہے گی آخرت میں بھی، حشر کے میدان میں بھی۔ اور اس کے متعلق کئی احادیث جن میں سے انتہائی اختصار کے ساتھ وقت کے لحاظ سے انشاءاللہ کچھ احادیث ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یعنی شفاعت کبریٰ کا تذکرہ موجود ہے۔ یاد رکھیے ابتداءً اللہ پاک نے اس آیت میں تہجد کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ تہجد کی نماز انتہائی عام ترین نماز ہے اور نوافل میں سے بہت ہی اجر اور ثواب اللہ پاک نے اس نفلی نماز کا رکھا ہے، کیونکہ یہ نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے کہ جس وقت انسان کے لیے دنیا میں سب سے محبوب ترین چیز نیند ہے۔ جب انسان نیند کی آغوش میں ہوتا ہے تو اس وقت نیند کی حالت میں بیدار ہو کے فرض بھی نہ ہو، لازمی بھی نہ ہو، لیکن جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں اپنی نیند کو قربان کر کے گرم نرم بستر کو، آرام اور راحت کو چھوڑ کے، جو شخص ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کانپتے جسم کو لے کے مصلی پہ کھڑا ہو کے جب چشم فلک سو رہی ہے، کائنات سو رہی ہے، اس وقت کہ جب اللہ اپنا عرش چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ چکے ہیں، جب بندہ ہاتھ باندھ کے اس اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے تیرے آنے کی میں قدر کروں گا، اب تو جو مانگے گا میں عطا کروں گا، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ خود فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، رات کا آخری پہر ہے، اللہ آسمان دنیا، یہ پہلے آسمانی اپنے عرش کو چھوڑ کے عرش معلیٰ سے اللہ آسمان دنیا پہ، اور اللہ خود زبان حال سے فرمائیں کہ حل من مستغفر فاغفر له، کوئی گناہ گار مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کبھی ایک مرتبہ آنسو بہا کے تو دیکھو، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ دل کو اتنا سرور، اتنا سکون اور اتنا اطمینان ملتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے یار میرے دل سے ٹنوں کے حساب سے جو بوجھ تھا وہ آج اتر چکا ہے۔ ایک آنسو بہا کے دیکھو اور صدقے دل سے فرمایا حل من مسترزق فارزق لہ، کوئی انسان مجھ سے رزق مانگنے والا میں رزق بھی اس کو دے دوں گا۔ حل من مستشف فاشفع لہ، کوئی شفا مانگنے والا میں اسے شفا بھی دینے پہ قادر ہوں، شفا دے دوں گا۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے، جس وقت جب بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، رات کے وقت اٹھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا مقام بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ آپ رات کو اٹھ کے میرے سامنے کھڑے ہوا کریں، اور نبی علیہ السلام کے حوالے سے اماں جی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کا قیام بڑا طویل ہوا کرتا تھا۔ اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو حقیقتاً نبی علیہ السلام کا قیام واقعی نفلی نماز کے اندر، فرضی نماز کی بات نہیں ہے، نفلی نماز کے اندر آپ کی ایک ایک رکعت میں بڑا طویل قیام ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح رات کا وقت تھا، میں نے سوچا چلو آج موقع ملا اللہ کے نبی کے ساتھ نفلی نماز میں شامل ہو جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا، آپ نے جناب سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب سورہ بقرہ کتنی لمبی سورت ہے آپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں میں سورہ بقرہ سنتا گیا، ظاہر بات ہے جب اتنی لمبی صورت آیت پہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور پھر پڑھنا بھی آپ کا ایسا کہ ہر آیت کے بعد آپ کا وقف کرنا، ہر آیت الگ الگ کر کے پڑھنا، تو صحابی کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی چلو آدھی کو پڑھ کے نا اللہ کے نبی رکوع میں چلے جائیں۔ لیکن جب آدھی اللہ کے نبی نے پڑھ لی تو پھر اگلا حصہ شروع کیا، تو میرے دل میں بات آئی چلو پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ کے نبی رکوع میں چلے جائیں گے، میں بھی رکوع میں چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں ابھی سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی۔ اب سورہ نساء بھی ایک لمبی صورت ہے، کہتے ہیں بس یہی سوچ تھی کہ ابھی سورہ نساء ختم ہوگی تو اللہ کے نبی رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن میں سوچتا رہ گیا، اللہ کے نبی نے سورہ نساء ختم کی، پھر اللہ کے نبی نے اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، اس سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا مسئلہ کہ اللہ کے نبی نفلی نماز کے اندر کتنا لمبا قیام کرتے تھے، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے نا تو فرمایا حتی تورمت قدما، نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک قیام کرتے کرتے سوج جایا کرتے تھے۔ اس نبی نے تو اللہ کے ساتھ اتنی وابستگی رکھی ہے کہ دن ہو رات ہو ہر وقت اس اللہ کے رابطے میں، ہم اس نبی کی امتی ہونے کے باوجود کتنے دور چلے گئے۔ اگلی دور کی بات، ہم تو فرضی نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اگر کوئی فرض پڑھ لے تو سنتوں کی تو ویسے ہی ہمیں چھٹی ہے، کیونکہ ہم نے اسٹامپ پیپر پہ سائن کی ہے، تحریر لکھوائی ہے کہ ہم نے سنت نہیں پڑھنی۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی سستی ہے، کمزوری ہے کہ اگر ہم نے فرض پڑھ لیے تو سنتے نہیں پڑھتے، اگر سنتے پڑھ لی تو نوافل کے اندر ہماری چھٹی ہے۔ حالانکہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے، اچھے کاموں کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا اپنا نفع ہے۔ جتنے زیادہ سجدے ہوں گے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے، آپ کی خدمت پہ معمور، آپ نے صحابی نے نبی علیہ السلام کو وضو کروایا اور خدمت پہ کچھ وقت گزارا، تو نبی علیہ السلام راضی ہوئے، خوش ہوئے، خوشی میں آ کے کہنے لگے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی بس آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ جنت میں آپ کا پڑوسی بنا۔
جب نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو یہ نہیں کہا جاؤ ٹھیک ہے تم میرا پڑوسی، فرمایا علیک بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، جتنے زیادہ سجدے کرو گے قیامت والے دن اللہ جنت میں تمہیں اتنا ہی زیادہ میرے قریب فرما دے گا، میرا گوان میرا پڑوسی اللہ تمہیں بنا دے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ کہ نبی علیہ السلام کا قیام کتنا طویل تھا، دوسرا یہ مسئلہ اس حدیث سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کے اندر عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس حدیث سے میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا اس میں ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے فرمائی ہے، یعنی پہلے سورہ بقرہ پڑھی ہے پھر سورہ نساء پڑھی ہے، حالانکہ ان کے درمیان سورہ آل عمران آتی ہے، پھر اللہ کے نبی نے سورہ نساء کے ختم کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہے۔ تو یہ دونوں مسئلے ذہن کے اندر رکھنے ہیں۔ تو اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے حوالے سے، پھر اس کے بعد مقام محمود کا ذکر ہے۔ مقام محمود ہے کیا؟ یاد رکھیے قیامت والے دن جس طرح امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول ملنا ہے، صحیح حدیث ہے، سب سے پہلے آپ کی قبر کو کھولا جائے گا، نبی علیہ السلام کو ایک عمدہ سواری کے اوپر بٹھا کے آپ کو پروٹوکول کے ساتھ حشر کے میدان میں لایا جائے گا، وہاں پہ اس کے بعد ساری انسانیت کا سلسلہ شروع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا پیدا ہونے والا بچہ، ہر انسان حشر کے میدان میں وہاں پہ ان کو حاضر کر دیا جائے گا۔ اب یہ مختلف احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حق میں سفارش کرنی ہے، اور یاد رکھیے یہ سفارش ویسے تو قرآن و سنت سے کئی ایک افراد کا تعین ہوتا ہے، کئی سفارشی کھڑے ہوں گے، لیکن وہ سفارش اللہ کے اذن اور اس کے حکم اور اجازت سے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کئی مقامات پہ کہ اللہ کے اذن، اس کے امر اور اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اب حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ مومن کسی دوسرے کی سفارش کریں گے، انبیاء دوسروں کی سفارش کریں گے، اس طرح فرشتے سفارش کریں گے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ روزے دار کے حق میں سفارش کرے گا، قرآن پڑھنے والے کے حق میں سفارشی کھڑا ہوگا، حافظ قرآن اپنے گھر کے افراد کے حق میں سفارش کرے گا، شہید کئی افراد کے حق میں 70-72 افراد کے حق میں شہید وہ سفارش کرے گا۔ یہ وہ سفارشی ہیں کہ جو متعین ہیں، جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر فرمایا ہے، لیکن ان میں سے بھی جن کو اذن اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وہ سفارش کریں گے۔ لیکن قربان جاؤں، تمام سفارشیوں میں سے سب سے اگر بلند ترین کسی ذات و ہستی کی سفارش ہوگی وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ اب اس حوالے سے مسند احمد کی صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا، باقی انشاءاللہ پھر آیت کا ترجمہ کروں گا کیونکہ حدیث لمبی ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن آدم علیہ السلام حالت کیا ہوگی؟ پہلے اللہ کے نبی نے حالت بیان کی ہے، فرمایا لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کا پسینہ، سورج بالکل قریب ہوگا، پسینہ اتنا زیادہ ہوگا، فرمایا کہ نصف کانوں تک ان کا پسینہ پہنچ چکا ہوگا۔ اب یہ حالات کیسے ہوں گے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا من وعن وہ سچ ہے اور اسی طرح ہو کے رہے گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، بعض کا پسینہ ان کے جناب ناف تک ہوگا، بعض کا چھاتی تک ہوگا، اور بعض ایسے بدبخت ہوں گے اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہیں۔ یہ کیسے حالات ہوں گے؟ ان حالات میں، حالات سے تنگ آ کے، پریشان آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس ایک جتھے کی صورت میں جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے آدم آپ ابو البشر ہیں، آپ سے اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا، آپ ہم سب کے باپ ہیں، اس لیے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دیں۔ آدم علیہ السلام معذرت کریں گے کہ میں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا، اس لیے پتروں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے اللہ نے منع کی تھا سی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا اذهبوا الى نوح، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ آدم ثانی ہے،
اب جناب نوح علیہ السلام کے پاس یہ لوگ اکٹھے ہو کے آئیں گے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ سے اللہ پاک نے نسل انسانیت کا نئے سرے سے سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں سفارش کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی یہ حق نہیں رکھتا، کیوں؟ اللہ نے مجھے بیٹے کے حق میں دنیا میں ڈانٹ دیا تھا کہ جب میرا بیٹا مشرک طوفان آیا تھا، جب غرق ہونے لگا تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میرا بیٹا ان ابن اہلی، کہ میرا بیٹا من اہلی، میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل نیک نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، آج کے بعد اگر تو نے اس کے حق میں دعا کی تو تمہارے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں ہوگا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا اذهبوا الى ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، پھر سب سے آخر میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے بندے کہیں گے، عرض کریں گے اللہ کے نبی آپ اللہ سے سفارش کیجیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے سفارش کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا، لمبا سجدہ ہوگا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ 8 راتیں اور 7 دن کا سجدہ، عام روٹین کے حوالے سے، لیکن میرے علم میں حدیث نہیں ہے، لیکن ایک لمبا اور طویل سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے حشر کے میدان میں۔ جب یہ سجدہ اتنا لمبا ہوگا کہ اللہ خود فرمائیں گے، دیکھیں بات وہ سجدے والی آ گئی ہے، اللہ کے نبی کا قیام، پھر اللہ کے نبی کا سجدہ، اور صحابی کو حکم دینا علیک بکثرۃ السجود، یہ معاملات سجدے سے بنتے ہیں۔ ہم کہتے بس دل کو سرور پہنچانا، موسیقی سن لو جی، قوالی سن لو جی، گانے سن لو جی، پتہ نہیں کڑے کڑے ہم نے طریقے نکالے، کون سے طریقے نکالے ہوئے ہیں، سانو سمجھ نہیں لگ رہی۔ حالانکہ قرآن دل کے سرور کا نام ہے، قرآن پڑھے دل کو سکون ملے گا۔ اگر بڑی پریشانی اللہ کے سامنے جھک جائیں، آنسو بہائیں، اللہ دل کے بوجھ کو اتار دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی مشکل میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، سل آپ سوال کیجئے، توتا جو سوال کریں گے آپ کو دے دیا جائے گا، وشفا آپ سفارش کیجئے تو شفا آپ کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا، اتنے لوگوں کو آپ جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پورا جتھا جو گروہ ہوگا نا، جتنے مجھے اللہ حکم دے گے میں سب کو لے کے جنت کے اندر چلا جاؤں گا، ان کو جنت میں پہنچا کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ پھر اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ، پھر سجدہ شروع ہو جائے گا، اسی طرح ایک طویل سجدہ ہوگا۔ اللہ پھر فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تو شفا، آپ سر اٹھا کے جس کی سفارش کریں گے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں ان کو لے کے پھر جنت پہ پہنچ جاؤں گا، پھر تیسری مرتبہ پھر آؤں گا، پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چوتھی مرتبہ بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤں گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یا زندگی میں کبھی اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی میں اللہ کی جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کروا دوں گا۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اب اس سے بڑی سفارش کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے اللہ پاک 3 چلو بھریں گے جہنم میں، اہل ایمان جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن غلطیاں کوتاہیاں قصور تھے، گناہ زیادہ تھے، اللہ نے جہنم میں ڈال دی، اس طرح اللہ بھوکے بھر بھر کے نا جنت کے اندر ڈال دے گا۔ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے جہنم سے نکال کے جنت کے اندر پہنچا دے گا۔ لیکن وہ معاملہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جہنم کا ایک لمحہ اور اس ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جو جہنم میں چلا گیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی سوچ بھی نہیں رکھنے، اللہ سے بس یہی دعا کرنی ہے کہ یا مالک تو جہنم تو دور کی بات، حشر میں
تو جب اپنے سامنے ہمیں حساب کتاب کے لیے کھڑا کرے گا وہ تو دور کی بات، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، مالکہ گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، قدم قدم پہ تیری نافرمانی کی، لیکن ہے تو تیرے ہی بندے نا۔ اگر تو بغیر حساب کتاب کے، کئی خوش نصیب لوگوں کو اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ 4 ارب اور 90 کروڑ کم از کم اتنے افراد ہوں گے جن کو اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ اربوں کی تعداد ہوگی، تو اللہ کسے نکرے کسے کونے ساڑھوں ہی انہاں لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ انشاءاللہ یہ حسن ظن رکھ کے اللہ سے بار بار مانگیں گے، یقینی طور پہ انشاءاللہ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو اللہ ہمیں موقع دے دے گا، ایسی توبہ کی توفیق دے دے گا کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہ سارے مٹ جائیں گے۔ تو پھر حشر کے میدان میں اللہ نے پھر ہمیں کیا پوچھنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک صحابی کے والے کی ایک روایت سنی ہے کہ نبی علیہ السلام سے ان صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی قیامت والے دن کون حساب لے گا؟ تو جواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ تو صحابی نے خوشی کے اندر ایک نعرہ مارتے ہوئے کہنے لگے، لو جی پھر اسی اتنے بھی کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ تے مہربان ہے، وہ بندے دے گناہوں تے پردے پاندا ہے، بندے دے گناہ معاف کردا ہے، رب نے اتنے بھی سانو معاف کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب